ایک دو نیمز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی آڈینس کے لیے تدبر کریں تاکہ آڈینس مزید اس پہ پڑھیں. تو دا نیم آئی ہیو چوزن از الخبیر بیکاز آئی ریسیو سو مینی کویشچنز اباؤٹ پیپل گوئنگ تھرو ڈیفیکلٹیز اور آزمائشیں. تو ظاہر ہے آئی بلیو کہ یہ اللہ کا نام از سو کمفرٹنگ اینڈ اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ ایز ویل. ایک ہی اور ایک الوکیل, میں دونوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. دیکھیں الخبیر جو انتہائی باریک بین ہے, جو خبر رکھنے والا ہے, جو باخبر ہے اپنی کریشن کے بارے میں اور سائملٹینیسلی سب کو جانتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی رات اندھیری میں کالے پتھر کے نیچے ایک چونٹی بھی چل رہی ہے, اس کے قدموں کی چاک بھی جو ہے وہ الخبیر سن رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہاؤ کین وی لیو بائی دس نیم؟ میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹس بتاتا ہوں. نمبر 1, بی کمفرٹیڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہی از الخبیر. یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کے بارے میں بے خبر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو کوئی آنسو گرے, کوئی بندہ رات ڈپریس بیٹھا ہو, اسے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہو, یاد رکھیں اللہ انشاءاللہ 7ویں آسمان کے اوپر سے اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھے ہوئے اور وہ اس کی نظروں میں ہے اور اللہ کو وہ کانٹیکٹ کرے. نمبر 2, نو دیٹ الخبیر ول انفارم یو. جو باخبر ہے وہ پھر انفارم بھی کرے گا انسان کو. تو اس سے تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا, ذرا برابر کوئی برائی ہوگی وہ بھی انفارم کر دے گا. اس لیے بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دس وے. پھر دیکھیں انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ. اللہ سب سے بڑا خبر دینے والا ہے. اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ الخبیر کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اس دنیا میں کھو نہ جانا. جیسے حدیث بھی ہے نا کہ وہ مری ہوئی بکری, صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کون لے گا؟ انہوں نے کہا اس کو تو کوئی نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے اتنی بھی اوقات دنیا کی نہیں ہے. تو یہ الخبیر آپ کو بتا رہا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. تو اس سے ایمان جو ہے وہ سوچیں آپ کا کہاں پہ جائے گا. سبحان اللہ. پھر ہے میک شیور ٹو ڈو گڈ ہڈن ڈیڈس. ایسے ڈیڈ جو صرف الخبیر کو بتاؤ. سبحان اللہ. اور اس کی کتنی کمی ہے ہماری لائف. ہماری پوری کوئی ہوتی ہے ایسے اعمال ہو جو لوگوں کے سامنے آ جائیں, کوئی میں ویڈیو بنا دوں, کوئی موٹیویٹ کر دوں لوگوں کو. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ایسے اعمال ہوں گے جو صرف اس نے الخبیر کے لیے رکھے ہیں کہ بس اس کو بتاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا وہ بتاؤ. اینڈ دین ایڈہیئر ٹو دا لاز آف الخبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں وہ انتہائی باخبر ہے اور باخبر ہوتے ہوئے اس نے وہ لاز آپ کے لیے بھیجے. ان لاز میں ہی آپ کا فائدہ ہے. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس میں لطیف یعنی کہ ویری, اس کو ہم کیا کہیں, سٹل, بہت سٹل ہے, اور خبیر بہت باخبر ہے. دونوں ایٹریبیوٹس کو بہت بیوٹیفلی اللہ نے کمبائن کیا. اور سبحان اللہ آخری پوائنٹ جو میں بتانے رہوں گا وہ ہے کہ ڈونٹ جج پیپل ٹو کوئکلی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خبر جس طرح سے رکھتا ہے تو اس خبر کے پیچھے بہت نالج ہے, اس کے پیچھے بڑا ڈیٹا ہے, ایویڈنس ہے, پروف ہے. تو یہ سب کے لیے دیکھیں نا, یو شوڈ بی لائک الخبیر ان یور ریئل لائف. آلدو ہم وہ لیول تو نہیں اچیو کر سکتے, پر اللہ کے ناموں کو پریکٹیکلی تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا. یہ پرنسپلس کے لیے, کوآرڈینیٹرس کے لیے, سی اوز کے لیے, سب کے لیے کہ نظر رکھیں لیکن دے مسٹ ہیو اے ویری گڈ ڈیٹا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو جلدی وہ جج نہ کریں. دوسرا الوکیل. سبحان اللہ, اس نے تو میری اتنی ہیلپ کی ہے اس ایٹریبیوٹ نے. دا ڈسپوزر آف افیئرس, حضرت یوسف کی مثال کہ بس وہ اللہ کہتا ہے کہ میں الوکیل ہوں, مجھ پہ چھوڑ دیں, سب کچھ میں سنبھالوں. تو میرے لیے تو یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہے نا سبحان اللہ امیزنگ. آپ کے لیے اور آپ کے لیے کیا اللہ کے خاص ایٹریبیوٹ؟ علی بھائی میرے دل کے قریب دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ, الحکیم اور الشکور. سبحان اللہ. آپ کو جو سوال آتے ہیں ان میں بھی آڈینس کا تھوڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہے ہیں, جو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیا. الحکیم مینس کہ اللہ تعالیٰ از آل وائز, یعنی اللہ تعالیٰ کی وزڈم جیسی وزڈم کسی اور کی نہیں ہے. بے شک. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ پرفیکٹ فیصلے ہیں, آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں. ہماری زندگی میں ذیشان بھائی نے بہت خوبصورت آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یعنی تمہارے لیے ایک فیصلہ تمہیں برا لگ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بہتری ہو. بالکل صحیح. پرسنلی مجھے لائف میں بہت انہوں نے ہیلپ کی اس نام نے خاص طور پہ, کیونکہ بہت سی چیزیں میں ڈفرینٹ طرح سے چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح سے چاہیں, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہیں اٹ واز پرووڈ کہ وہ ٹھیک تھی, وہ بہت بہتر تھی. بالکل صحیح. اسی طرح آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں آپ اس بات کا ٹرسٹ رکھیں کہ الحکیم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا. بالکل صحیح. وہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ کے حالات, آپ کے واقعات, آپ کا فیوچر دیکھتے ہوئے بیسٹ ڈیسیژنز ہیں جو آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں. نمبر 2 الشکور. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری چیزوں کا نا اکنالج نہیں کیا جاتا. ہم لوگ جو ایفرٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل فیملی میں ہوتا ہے, شوہر کہتا ہے میری بیوی میں صبح سے شام تک اس کے لیے محنت کرتا ہوں, شی ڈزنٹ اکنالج دیٹ.
اسی طرح بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری ایفرٹس کو, میری محنت کو اکنالج نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی ایفرٹ بھی ہے نا اس کو اکنالج کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں, پھر قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق آپ کو ریوارڈ کریں گے. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا تم لوگ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے اسمائل کرنا. ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک جو رستے سے جو کانٹے دار اگر کوئی چیز پڑی ہوئی نا اس کو ہٹانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. بالکل ایسی. تو دا پوائنٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر ایفرٹ کو, آپ کے ہر آنسو کو, آپ کی ہر اسٹرگل کو بالکل اکنالج بھی کرتے ہیں اور ان جیسا اکنالج کوئی نہیں کرتا. دیٹ از الشکور. زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق, وہ بہت امپاورنگ ہے کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی ذاتی پرسنل سٹوری ہے. میں نے 2016 کی بات ہے, میں مختلف اسکول میں وزٹنگ جابس کر رہا تھا, تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو, پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرو, پیسے ضائع کرتے رہتے ہو, اڑاتے رہتے ہو. آپ کو پتہ ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے. تو میں نے جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے نا وہ حج کے لیے ہونی چاہیے. خیر مجھے اب میں بڑی ڈائیکاٹمی میں تھا, ابو کی بات مانوں, دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں یا حج کے لیے انویسٹ کروں, وہ فریضہ ہے. اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے, لیکن میں ایک ڈائیکاٹمی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں. تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس, ان کے پاس گیا. اچھا میں ان کے پاس گیا نا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے, آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں. صحیح. اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر ہی الگ پینٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے, اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے, تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں, آپ بسم اللہ کریں, آپ پلاٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جوڑیں. میں نے کہا شیخ صاحب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھٹیاں, اب تو یہ 20 دن والا سلسلہ ہو گیا, اس میں چھٹیاں بہت ہوتی ہیں, میری جاب نیچر اس طرح کی ہے میں 40-50 دن نہیں افورڈ کر سکتا. اور پرائیویٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا, اور ٹیوشن سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, اب اسکول گوئنگ ہیں, سیلریز ہیں, اتنی سیونگ کون کے. انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات مانیں, اللہ تعالیٰ آپ کی چیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اچھا میں نیگیٹو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ دے آر بیونڈ اسباب. خیر میں آیا, میں نے ابو کو بتایا اور ابو بہت خوش ہوئے. میں نے پلاٹ میں بھی انویسٹ کر دیا. یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے, یہ میرے حج پہ جانے سے 8 مہینے پہلے کی میں آپ کو اسٹوری بتاؤں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی, آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا. اچھا. اور پھر مجھے ایک جگہ سے جاب آفر آئی جو کہ ٹیچنگ سے تھوڑی ہٹ کے تھی, تھوڑی مینیجریل جاب تھی. اچھا اس جاب کو نا میں ٹھکرانا چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے انٹرویو میں آپ کو وہ سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا میں نے ان کو ایک ایسا فگر کوٹ کر دیا جو کہ میری کرنٹ سیلری سے بہت زیادہ تھا. اچھا. اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ کوٹ کیا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ان ریئلسٹک ہے. آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ ملایا, انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کانٹریکٹ سائن کریں. اور ان کو میں نے جب یہ بتایا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے اور میری اتنی چھٹیاں ہوں گی, اب اپنی پہلی جاب کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے سیلری نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑ رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی لیوز بھی دیں گے اور وہ لیوز آپ کی پیڈ بھی ہوں گی. تو یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ اٹ واز بیونڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ایک سیلریڈ بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے. تو دیکھیں اللہ وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو میرے لیے یہ ذاتی انسیڈنٹ جو ہے نا وہ بہت امپاورنگ ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا ہے.